بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب وہ سعید انور کا میں واقعہ بتا رہا تھا. اب بظاہر تو وہ بد اخلاقی ہے نا کہ میں 9 بجے کے بعد نہیں آؤں گا, لیکن یہ اخلاق ہیں. اخلاق میں سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو نا بھائی. دوستوں کے چکر میں اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اپنی نہ نیند ہو رہی ہے نہ کھانا ہو رہا ہے ڈھنگ سے نہ ٹائم. جو رات کو دیر سے سوئے گا وہ تہجد کے لیے اٹھے گا, وہ تو فجر کے لیے اٹھنا مشکل. جو 1-2 بجے تک شادیوں سے آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں فجر پڑھ لیتے ہوں گے؟ بہت مشکل ہے فجر کے لیے اٹھنا ایسی صورت میں, اور تہجد کہاں پڑے گا وہ آدمی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں بھائی نبی دعوت نہیں ٹھکرایا کرتے تھے, تو نبی تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. آپ کو دعوت نہ ٹھکرانے والی حدیث یاد ہے, تہجد والی یاد ہے بھائی؟ آپ دعوت قبول کر کے 3 بجے جب رات کو گھر پہ آؤ گے تو تہجد کی سنت زندہ کرو گے؟ نہیں ہوگی سنت. اس لیے اس معاملے میں بھائی پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اعلان کر دیں. ہمارے ایک دوست کا ایک واقعہ بتاتا ہوں, بس پھر اصل موضوع کی طرف آ کے بات سمیٹتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, مجھے بھی بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. انہوں نے اپنی شادی میں اعلان کیا کہ کھانا 9 بجے سٹارٹ ہو جائے گا. کھانا 9 بجے, یہ سیکھیں یہ چیز سیکھنے کی ہے. کھانا 9 بجے سٹارٹ ہو جائے گا, ایسی کی تیسی. لوگوں نے کہا اب سب لکھتے ہیں, کارڈ پہ لکھا ہوگا تو 12 بجے نا. اب ان کی شادی ہے, دلہن بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے, وہ تو 9:30 بجے تو وہ بیوٹی پارلر جاتی ہے. لکھا ہوا ہوتا ہے کھانا 9 بجے, اور دلہن جا کب رہی ہوتی ہے, اور دولہا 11:30 بجے جا رہا ہوتا ہے. اس پہ ڈسٹمپر ذرا کم لگانا پڑتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے لیٹ بھی چلا جاؤں کوئی مسئلہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو رشتے دار پھر 11:45 بجے آ رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب حساب چل رہا ہے. تو کوئی بھی ٹائم کا پابند نہیں ہوتا. انہوں نے پہلے کر دیا کہ 9 بجے ٹائم کی پابندی کی جائے گی, سب کو بتا دیا. تو اب کیا ہوا کہ 9 بجے یہ دولہا بن کے پہنچ گئے شادی ہال میں. ویٹر سے کہا کھانا لگا دو. وہ کہہ رہا کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے لگا دوں کھانا. انہوں نے کہا بھائی ہم ٹائم کے پابند ہیں, جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں آئے, کھانا لگ جائے گا, ہم کھا کے چلے جائیں گے. دلہن بھی مارکیٹ سے شارٹ ہے, کمال کی بات یہ ہے. دلہن کیا ہے, وہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی ہماری ہیڈک نہیں ہے. ابھی سے عادت, دلہن کو بھی تو عادت ڈالو نا ٹائم کی پابندی کی. بھائی 9 بجے کھانا اسٹارٹ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر کو آفس بنا دیں آپ. اب پتہ چلا جا کے پھڈے بیگم 7:03 پہ کھانا چاہیے مجھے, 3 منٹ پہ 4 منٹ ہو گئے, وہ تیش میں آ گئے. وہ یہ گھر میں تو تھوڑا لچک کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے. اس کے بھی کچھ اصول ہے, ضابطے ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ گھر میں اصول کیا ہونا چاہیے. اس میں بھی اتنی بے اصولی نہیں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کھانا ہونا چاہیے کب سونا ہونا چاہیے, لیکن ایک اس میں وہ بہرحال وہ فوج والا اصول گھر میں نہیں چلتا. اب انہوں نے کیا کیا, 9 بجے کھانا ویٹروں کو بولا لگا دو ایسی کی تیسی. انہوں نے بھائی نہیں یار کوئی بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کھانا ضائع ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی ہونے دو. کھانے میں ایسی کشش ہے نا, اس کی خوشبو دلہن کو بیوٹی پارلر میں پہنچ گئی, اس کی خوشبو سالوں کو پہنچ گئی ان کے گھر میں, حالانکہ وہ 20 کلومیٹر دور تھے. کھانا جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تو خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. 9 بجے کھانا سٹارٹ ہوا, 9:30 بجے پوری پبلک موجود تھی. کھانا ایسی چیز ہے آدمی کمپرومائز نہیں کرتا. بھائی پہنچو یار ایسی کی تیسی. خواتین بھاگ گئیں, ساڑیاں کو چھوڑو, جو شلوار قمیض اور سادہ پجامہ ہے وہ پہن کے بھاگو. کھانا کون چھوڑتا ہے یار. اب سجنے کے چکر میں کھانا ہی بعد میں آ کے کسی اور تقریب میں نمائش کر دیں گے. ابھی کیا کس کو فوکس کرو, کھانا, کیونکہ اب یہ ڈر ہوتا ہے نا نکل جائے گا. بھائی آپ نے لوگوں کو دیکھا پلیٹوں میں کتنا بھرتے ہیں کھانا, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہم کھا نہیں سکتے, لیکن وہ اس لیے بھر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو موٹے اچھے پیس ہیں یہ نکل نہ جائے کہیں ہاتھ سے. یہ ہوس ہے, پتہ ہے نہیں کھا سکتے اتنا, لیکن یار چلو بچ جائے گا نا. ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے بعد میں جائے ملے نہیں, یا جو لیگ پیس ہے وہ کوئی اور اٹھا کے لے جائے, اور چیسٹ والا ہم کھاتے نہیں ہے کوئی بھی, یا چیسٹ پیس کوئی لے جائے ہم لیگ نہیں کھاتے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں 9 بجے کا مطلب ہم نے سٹارٹ کر دیا, اور 9:30 بجے تک پبلک سب پہنچ چکے تھے بھائی, اور کھانا کھا رہے ہیں, وجہ سے انجوائے کر رہے ہیں. ہاں بھائی اور بھی خیر یہ سب سیٹ ہے. اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ ان کے 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہوتا ہے. مجھے اس پر اکثر ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی کو دعوت دی, یار کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. تو اکثر لوگ کیسے کہتے ہیں نا ہماری بھی دال, مطلب تو یہ ہوتا ہے جب گھر میں آؤ گے تو اچھا کھلائیں گے نا بھائی, قورمہ کھلائیں گے, بریانی کھلائیں گے, کوئی اچھی چیز کھلائیں گے. لیکن تواضع میں لوگ کہتے ہیں غریب خانے میں دال, کبھی ہماری بھی دال روٹی کھا لیا کرو یار.
تو اس چکر میں چلا گیا یار بھائی دال روٹی کہہ رہا ہے لیکن کھلائے گا تو قورمہ بریانی. چلا گیا وہاں جا کے دیکھا دال روٹی رکھی ہوئی ہے. تو اتنے میں نا کتا زیادہ بھونک رہا تھا, تو جو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ کتے سے کہتا ہے یہ ٹانگیں واقعی توڑے گا تیری. یہ جو بات کہتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دے گا تو ایک دھمکی ہوتی ہے نا, ورنہ ٹانگیں کون توڑتا ہے کسی, کہہ رہے چپ ہو جا ورنہ یہ واقعی ٹانگیں توڑے گا. اس کے ہاں مجاز نہیں ہے, حقیقت ہے, سمجھ رہے ہو. تو ہمارے ہاں جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس کا حقیقی مطلب تو کبھی بھی لیا جاتا ہی نہیں ہے. سب کا 10 بجے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے ہے. میں ولیموں میں کیوں نہیں جا رہا بیان کرنے کے لیے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, کئی بار کا تجربہ ہے. میں نے ان سے کہا یار ایک ٹائم دو, اس ٹائم پہ میں بیان شروع کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 بجے. میں نے کہا مجھے پتا ہے 10 بجے کا کہہ رہے ہو, بیان 11 بجے ہوگا تو 11 بجے ہی میں ڈائری میں نوٹ کر لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا. نہیں آپ 10:30 کا چلیں کر لیں, چلیں 11:15 کر لیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے لوگ نہیں آئیں گے, آپ لوگوں کو جو مرضی کہیں, میں اپنی نوٹ جو کر رہا ہوں 11 بجے پہنچا ہوں, تو 11 بجے بھی لوگ نہیں ہیں. گھر بیٹھے میں یار صوفے پہ چڑھ کے اصول میں انتظار کر رہے ہیں. تو بیان آدھے گھنٹے کا ہوگا, ٹائم اس میں 1.5 2 گھنٹے کا صرف ہوگا. تو یہ بڑی قوم میں دیکھو, جاپان میں ہم ازبکستان میں تھے, ٹرین کا ٹائم تاشقند میں ٹرین کا ٹائم تھا 7:28, صبح 7:30 بھی نہیں, 25 بھی نہیں, 7:15. ہمارے یہاں تو 6:45 اس طرح چل رہا ہوتا ہے نا, بلکہ 6:45 بھی نہیں, 6 بجے ٹرین کا ٹائم ہے صبح. تو 6 بجے میں ہم 8 10 گھنٹے احتیاطاً, وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا جمعے کو, وہ 50-50 آیا کرتا تھا, تو اس میں ٹرینوں کے سسٹم دکھایا گیا نا, ڈرامہ آتا تھا پرانے زمانے میں مزاحیہ, تو ٹرینوں کی ناقص صورتحال اس میں دکھائی گئی کہ لاہور سے کچھ بچے ٹرین میں سوار ہوئے کراچی جانے کے لیے. پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھی, تو بچوں نے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں. ان کا انٹرویو لیا گیا, کہاں جا رہے ہو جی, اسکول کی چھٹیاں گزارنے, ہم کراچی جا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. جب وہ کراچی پہنچے ہیں نا, تو بچے بڑے ہو چکے تھے, ان کی پینٹیں چڈیاں بن چکی تھیں, بوڑھے جوان بوڑھے ہو چکے تھے. یعنی کافی زندگی ان کی ٹرین میں گزر گئی کراچی پہنچتے پہنچتے. وہ بالکل صحیح نقشہ کھینچا. اور پھر اس میں دکھایا کہ ایک بوڑھا ہے, جو جوان ہے نا بوڑھا ہو گیا تھا, وہ انتظار میں کہ کراچی کب آئے گا, بوڑھا ہو گیا. لیکن بیچارے کو جب پتا چلا کراچی آئے, تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, کراچی آ گیا, ہاں جی, ایک اور مر گیا. یعنی اس کی زندگی پوری ہو چکی. یہ ٹائم کی پابندی کا حال ہے ہمارے یہاں. بیٹھ جاؤ تو چلتی نہیں ہے, چل رہی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کب کہاں رک جائے. ٹھیک ہے نا, کیوں رکی ہے بھائی, کیا کر, کیوں رکی ہے یہاں پہ, کوئی وجہ تو بتاؤ. تو انجن آ رہا ہے, انجن جا رہا ہے, فیصل آباد سے انجن آ رہا ہے, خالیوان سے انجن آ رہا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. بیٹھ گئے, اللہ توکل پہ پہنچ جاؤ گے آپ, کہ کسی بھی دن پہنچ سکتے ہو بس آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہم سب کا المیہ ہے, ٹائم کی پابندی نہ کرنا. اس میں انسان ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن ایک حد ہونی چاہیے نا.